إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے یہ وہ مسئلہ ہے جو جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انسانی شکل میں چند سوالات کیے. ان سوالات کی روشنی میں وہ سوالات اور وہ جو گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کی، جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اس میں چند سوالات پوچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے اور پھر اس کے بعد تصدیق فرمائی. جبرائیل امین نے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعجب پر ایک عجیب سائل ہے سوال بھی کیا، جواب سنا، پھر اس کو صحیح اور غلط کا بھی پتہ تھا تو تصدیق بھی کی. آپ نے فرمایا جبرائیل تھے، یہ انسانی شکل میں اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں ان سوالات کے ذریعے سے تمہارا دین سکھا سکیں، سمجھا سکیں. ان سوالات میں، ان جوابات میں ایک اہم مسئلہ ذکر ہوا کہ ایک انسان مومن کب بنتا ہے کہ جب اس کا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر حتی تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ایک بندے کا تقدیر پر پورا پورا ایمان ہو کہ تقدیر خیر بھی ہے اور اس تقدیر میں شر بھی ہے، برائی بھی ہے، مصیبت بھی ہے. یہ ایمان ایک مومن کا ہر لمحے ہر وقت ہونا ضروری ہے. اس ایمان کی تفصیل کیا ہے، مباحث کیا ہے، یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے اس خطبے میں چند ایک مقاصد کے تحت رکھنی ہے. اس خطبے کا، اس مضمون کا ایک مقصد ہے جو انشاءاللہ آخر میں ذکر ہوگا. پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کی بات چھڑ جائے، بحث مباحثہ چھڑ جائے تو اس میں بحث نہ کرنا، رک جانا. اور ایک موقع پر صحابہ اکرام کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کی گفتگو اور بحث بازی چل رہی تھی تقدیر کے معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے میں آئے کہ
حدیث کے الفاظ ہیں جیسے آپ نے کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پر، چہرے پر کوئی لال انار جو ہے وہ نچوڑ کے اس کا رس ڈال دیا ہو. اتنا سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پچھلی قومیں اور امتیں تباہ و برباد ہوئی ایمان کے مسئلے میں. جب کبھی بھی اس قسم کے معاملے میں پڑھو، بحث کا آغاز ہو، تو فوراً رک جانا، نہیں تو معاملہ تمہارے ایمان کے لیے خطرناک ہوگا. اور میں عزم سے، آرڈر سے، سختی کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس مسئلے میں بحث نہ کرنا. اس مسئلے میں بحث نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس کی ایمانیات کی تفاصیل کو ہی نہ جانے، کیونکہ ایمان رکھنا ضروری ہے اور تفصیل کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے. بحث نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عموماً جب یہ موضوع ذکر ہوتا ہے، اس پر بات ہوتی ہے، تو چند چیزیں ہماری عقل کے حساب سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جس پر ہم بحث بازی کرتے ہیں کہ یوں ہے تو یہ کیوں ہے، انسان اگر سب چیز تقدیر میں ہے تو ایسا کیوں ہے، پھر ہم مجبور کیوں ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہماری عقل میں حل کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، جس کی طرف کچھ آگے چل کے بات ہوگی انشاءاللہ. اس لیے اس میں بحث مباحثہ کرنا، جتنی بات بتائی گئی ہے یہ ایمان کا وہ حصہ ہے کہ اس پر انسان سر تسلیم خم کر دے. اب آئیے کہ ایمان بالقدر ہے کیا، تقدیر پر ایمان ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق، کائنات کے متعلق جو کچھ ہونا ہے، ہوگا، نہیں ہوا، وہ سب پہلے سے جانتا ہے. اس نے وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھوایا ہے. پھر جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے اس کی چاہت سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کا سب اس کی مخلوق ہے. چار باتیں ہیں جن کی تفصیل کو سمجھنا ہمارے لیے تھوڑا سا ضروری ہے. اس تفصیل کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، جو ہم آخر میں اس کو تفصیل کے ساتھ کریں گے. ان چاروں مراتب کو، ان چاروں چیزوں کو، ایمان بالقدر کو اپنے دل میں اتارنا، اپنے بچوں کو سمجھانا، اپنے آپ کو سمجھانا، بار بار سمجھانا ضروری ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ جو طعم الایمان ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کا ذائقہ انسان چکھتا ہے. اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے. اصل تو حقیقی ایمان جو ہے وہ ایمان باللہ ہے. یہ ساری چیزیں ایمان باللہ کے تابع ہیں. تو ایمان باللہ کے بعد جو بھی چیز آتی ہے، انسان اس کی جو مٹھاس ہوتی ہے، حلاوت ہوتی ہے، اللہ پر ایمان کی اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک تمہیں یہ پتہ ہو کہ انما اخطأک لم یکن یصیبک، کہ جو تمہیں حاصل نہ ہو سکا، جو چیز تمہیں نہ مل سکی وہ تمہیں ملنے والی تھی ہی نہیں، اور جو نقصان تمہیں پہنچا، جو فائدہ تمہیں پہنچا وہ ایسا تھا کہ وہ تمہیں پہنچنا ہی تھا، اس سے تم بچ نہیں سکتے تھے. وَأَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. اور اس کے بعد پھر یہی الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنے تھے وہ ان کو بیان فرمائے، اور فرمایا کہ اگر اس عقیدے کے بغیر، اس ایمان کے بغیر اگر دنیا سے رخصت ہوئے تو تم ملت اسلام پر تمہارا انتقال نہیں ہوگا. لَوْ مِتَّ عَلَىٰ هَٰذَا، اگر اس عقیدے سے ہٹ کر، اس ایمان سے ہٹ کر تمہاری وفات ہوئی تو تمہاری اعلیٰ غیر ملت الاسلام یا اعلیٰ غیر ملت ہادی، اس ملت سے ہٹ کر تمہارا انتقال ہوگا، اس ملت سے ہٹ کر تم فوت ہوگے. اس لیے ہمارا ایمان، ان تقاضوں کو سمجھنا، ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی سب کچھ ہے. اب ہماری چیز کا، ہماری ذہنیت کا، ہماری عقل کا آغاز ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ہر چیز جاہل ہوتی ہے، ہر چیز کے بعد پھر آہستہ 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 چل کے علم آتا ہے، آخرکار انسان سیکھتا ہے. اپنے اسی مزاج پر ہم اللہ کو قیاس کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی کبھی تو ہوگا کہ علم نہیں ہوگا، اس کو پتہ کوئی تو کوئی اس کا آغاز ہوگا، کہیں سے تو اسٹارٹ ہوا ہوگا. اسی لیے جو اللہ کے نام ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن والاول الذی لیس قبلہ شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی تفسیر فرمائی، وہ اول ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. وہ اس کو سمجھنا، اس کی اولیت کو، اس کے آغاز کو ہماری عقل کے لیے ناممکن ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے، جب شیطان تمہارے پاس وسوسے لے کر آتا ہے اور اس سوال پر پہنچتا ہے کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے، بالآخر وہ خالق تک لے جا کر تمہیں سوال اٹھوائے، فرمایا جب وہاں پہنچ جاؤ تو رک جانا، اگر رک گئے تو بچ گئے،
آگے بڑھ گئے تو دنیا جس طریقے سے جرت کے ساتھ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر ہمیں جرت سکھائی جاتی ہے سوال کرنے کی، وہ جرت ہمیں اللہ پر بھی آزمانے کی تعلیم دی جاتی ہے. تو جب انسان اس جرت کو اللہ پر استعمال کرتا ہے وہ انسان سب سے بڑا نقصان اپنے ایمان کا کرتا ہے. اس لیے انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علم میں اللہ کے سب کچھ ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها. اس زمین پر کتنے پتے ہوں گے، کتنے درخت ہوں گے، ان درختوں پر کتنے پتے ہوں گے، ان پتوں کی تفصیلات سے بھی وہ رب العالمین واقف ہے. اس سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب سے وہ واقف ہے. جو کچھ ہے اس کے اندر، پتھر ہیں، اندر کائی ہے، اندر کوئی درخت بنے ہوئے ہیں، اندر مچھلیاں ہیں، اندر کوئی اور جانور ہیں. آج تک انسانیت ان اقسام سے ابھی تک پوری طرح واقف نہیں ہو سکی جو سمندری مخلوق کی اقسام ہے. تعداد تو دور کی بات ہے. آپ کا رب وہ ہے وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا لتفيضون فيه ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پورے آسمانوں میں، پوری زمینوں میں ایک ذرہ وہ تمہارے رب سے مخفی نہیں ہے. اس ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو وہ بھی رب سے اوجھل نہیں ہے. اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. جب بندے کو یہ چیز پتہ چلتی ہے نا میرے رب کے علم میں سب کچھ ہے. وما کان ربک نسیا، میرا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے. اور اب جو آج میں کھڑا ہوں، آج سے پہلے جو کچھ ہوا وہ غیب وہ بھی جانتا ہے. آج جو ہو رہا ہے اس مسجد کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. کل قیامت تک، قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سب وہ جانتا ہے. وہ تو وہ ہے کہ جو چیز کبھی ہو نہیں سکتی اگر ہو تو کیسی ہو. اللہ نے بار بار اس کا قرآن میں ذکر کیا، ہوگا نہیں، ہوا نہیں. اگر یہ کام ہو جاتا، اگر یہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ منافقین تمہارے ساتھ جنگ تبوک میں ساتھ نکلتے، گئے نہیں، اگر جاتے تو انہوں نے اور مصیبت ہی بننا تھا، تمہارے سر پر بوجھ بننا تھا. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے ہو. اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، آسمان و زمین کے نظام تباہ و برباد ہو جاتے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. یہ جہنمی جنت میں آنے کی تمنا کریں گے، جہنمی دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے. اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، انسان کے بچے بن جائیں گے، تیری مان کے آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اگر واپس آ بھی جائیں تب بھی انہوں نے اللہ کی ماننی نہیں ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرنی ہے. اس کے علم کی گہرائی کی وسعت کو میں پہنچ نہیں سکتا. اس نے اپنے علم کے بعد یہ سب کچھ تقدیر میں لکھوایا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک فی کتاب مبین. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. یہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہوتا ہے، جو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تمہیں پہنچتی ہے، ان ذلک فی کتاب، یہ سب کچھ کتاب میں، لوح محفوظ میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہے. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کی خلقت سے پہلے ان اللہ کتب مقادیر الخلائق، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے قبل ان تخلق السماوات والارض، اس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھوایا. 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے، ہماری زندگی سے پہلے یہ سب کچھ لکھا جا چکا تھا. کیا کیا ہونا ہے وہ لوح محفوظ ہے. اللہ نے ایک ایک چیز لکھوائی ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اس کا جو علم تھا کس نے کیا کرنا ہے، کیا ہوگا، میں اس دنیا میں آؤں گا، کتنا جیوں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کس طرح کے اعمال کروں گا، کیا فساد برپا کروں گا، کتنی نیکیاں کروں گا. ان ذلك في کتاب. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك في کتاب. جو کچھ آسمان و زمین میں ہے یہ پتہ ہونا چاہیے تمہیں. اللہ کو اس کا علم بھی ہے اور اللہ نے وہ تقدیر میں لکھا ہوا بھی ہے. وہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس تقدیر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ اٹل ہے. یہاں مسئلہ ایک تھوڑا سا سمجھیے گا جو آپ کے ذہنوں میں یقیناً آئے گا میری گفتگو کے دوران، اور وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو پلٹا دیتی ہے، رد کر دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے. تقدیر میں کچھ لکھا ہوتا ہے پھر دعا اسے پلٹ دیتی ہے. تو یہ تو اللہ کا علم تبدیل ہو گیا نا.
اللہ کے علم میں ہے یہ آدمی بیمار رہے، اللہ کے علم میں ہے اس آدمی کے اوپر یہ مصیبت رہے، یہ آدمی صحت مند رہے، پھر یہ کسی وجہ سے کوئی دعا کرتا ہے، کوئی کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے، اور انسان کبھی غصے میں آ کر اپنی اولاد پر بد دعا کر دیتا ہے، کسی ظالم کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اس ظالم کی زندگی بدل جاتی ہے، تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا سے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ کے علم میں پہلے یہ تھا کہ ایسے ہونا چاہیے، اس دعا کے بعد اللہ نے کہا چلو اس کے لیے تبدیل کر دو۔ ایسے ہی ہمارے ذہنوں میں مفہوم بیٹھتا ہے، جبکہ مفہوم غلط ہے۔ 3 باتیں سمجھیے گا، میرا دعا کرنا بھی اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی تقدیر میں ہے، یعنی میں نے دعا کی، ایسا نہیں ہے کہ تقدیر میں دعا کرنا نہیں لکھا ہوا تھا۔ اب میں نے جو دعا کی ہے تقدیر میں لکھا ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، یہ مصیبت اس بندے کے ساتھ جاری رہے گی، یہ پریشانی اس بندے کے ساتھ جاری رہے گی، یہ ظالم یہ ظلم کرتا رہے گا، یہ بندہ عافیت میں رہے گا، حتیٰ کہ اس کے والدین اس کے خلاف بد دعا کریں گے، ظالم کے خلاف مظلوم بد دعا کرے گا، یہ آدمی اپنی پریشانی اور مصیبت کی تبدیلی کے لیے دعا کرے گا۔ تقدیر میں لکھا ہے۔ اب وہ جو اللہ کی تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے، آپ کی اور میرے دعا کرنے کے بعد اس فیصلے کو بدلا جاتا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد اس کو بدلا جائے گا، وہ بھی لکھا ہوا ہے اس اصل تقدیر میں۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت تھوڑا سا ایک مفہوم ہمیں اور بھی سمجھاتی ہے، اور وہ سورہ رعد کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو محو کرتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ محو کرتا ہے، مٹا دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے تقدیر میں باقی رہنے دیتا ہے، اس کے پاس یہ اصل تقدیر، اصل لوح محفوظ ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ ہماری دعا، یہ جو حدیث ہے نا کہ تقدیر دعا کو رد کر دیتی ہے، اس میں مسئلہ تقدیر بیان نہیں ہوا، اس میں دعا کی اہمیت ذکر کی گئی ہے، اور اس کی نوعیت کس طرح سے ہے۔ اس کی نوعیت اس طرح سے کہ ایک تقدیر وہ ہے، تقدیر کے مراتب سمجھیے گا، جو لوح محفوظ ہے، وہ لوح محفوظ والی تقدیر جو اللہ نے آسمان و زمین کی خلقت سے 50,000 سال پہلے لکھوا دی۔ اس کے بعد ایک تقدیر ہوتی ہے جو لیلۃ القدر میں فرشتوں کو دی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ یہ تقدیر والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ اس رات فرشتے تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر فیہا سلام، ہر معاملہ، ہر حکم جو پورے سال کے متعلق ہوتا ہے وہ فرشتے لے کر ان کو آرڈر ملتے ہیں، اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے پھر آگے اللہ کے جو فیصلے اور تدبیر ہے اس کے حساب سے وہ معاملات آگے چلتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ لوح محفوظ کی تقدیر سے فرشتوں کو عطا کیا جاتا ہے پورے سال کا معاملہ، کہ یہ معاملات ہوں گے، اس بندے نے مرنا ہے، اس بندے کا یہ معاملہ ہے، اس بندے کی پریشانیوں کو ختم کیا جائے گا، اس کی بیماریوں کو ختم کیا جائے گا، اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے گا، دنیا کی معیشت کے احوال سارے، ہم تو ایک چھوٹے سے اپنے مسئلے کو لے کر بیٹھے ہیں، پوری دنیا کی بات ہوتی ہے اور فرشتوں کو آرڈر کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک تقدیر ہے جو روز کے حساب سے ہے، کل یوم ہوا فی شأن، جو اللہ تعالیٰ کسی کو اوپر اٹھاتا ہے، کسی کو نیچے گراتا ہے، وہ روز کے معاملے، روز کے فیصلے وہ الگ ہیں۔ اور ایک تقدیر وہ ہے جو میری پیدائش پر، ہر انسان کی پیدائش پر، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، تم میں سے ہر شخص کی جو پیدائش کا مرحلہ ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن کر کے 120 دن، پھر ثم یرسل الیہ الملک، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، اور فرشتہ آ کر 80 سے 120 دن کے درمیان روح پھونکتا ہے اور 4 چیزیں لکھتا ہے، یؤمر فیہ باربع کلمات، اس کو 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، یکتب رزقہ واجلہ وعملہ شقی ام سعید، کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کب اس کی موت آئے گی، کیا اس کے اعمال ہوں گے، نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ فرشتے کو دیا جاتا ہے۔ اب انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے ہیں، یہ صلہ رحمی انسان کی زندگی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ صلہ رحمی، یہ رشتہ داریوں کو جوڑنا، یہ انسان کی زندگی میں عمر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ لا یزید العمر الا البر، یہ جو حدیث ہے نا، لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر دعا کو رد کرتی، اسی حدیث میں ہے کہ انسان کی زندگی میں نیکیوں سے اضافہ ہوتا ہے،
اور تقدیر پلٹ جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے دعا کرنے سے۔ اب بات کو تھوڑا سمجھیے گا، یہ جو فرشتوں کو ملی ہوئی تقدیر ہوتی ہے نا، یہ معلق ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ اگر یہ کام کرے گا، اس کی عمر اتنی ہے 40 سال، اگر یہ صلہ رحمی کرتا ہے، اگر یہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کی عمر کو 40 سے 50 کر دیا جائے گا۔ وہ تقدیر جو فرشتے کو ملی ہے، وہ تقدیر جو آسمانوں میں لوح محفوظ میں، وہ تبدیل ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ معنی ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ انسان پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، وہ مصیبت فرشتے کو دی ہوئی ہے تقدیر میں، پھر انسان دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، سال ہر سال کرتا ہے، حتیٰ کہ اس فیصلے کو جو فرشتے کو دیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ رہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ اور یہ مٹانا، یہ تبدیل کرنا، یہ دعا کرنا، جو میں نے پہلی بات کہی تھی، ساری لوح محفوظ میں شروع سے لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے پھر ہوتا بھی وہی ہے، اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويردك بخير فلا راد لفضله۔ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کی مشیت کے بغیر ہو کچھ نہیں سکتا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیلی بحث ہے، اس کا وقت نہیں ہے، ذرا دقیق بحث ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی کہیں بیان کرنے کا وقت ہوا تو اس کو پھر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی مشیت کے حوالے سے اس کی مشیت کونی اور مشیت شرعیہ، ارادہ کونی، ارادہ شرعیہ۔ آخری چیز ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، رونما ہوتا ہے، بارش ہوئی، اس بارش کے بعد جو کچھ نقصانات ہوئے، کوئی انسان دنیا سے چلا گیا، کوئی فوت ہو گیا، کوئی چیز نقصان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آئی، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ خالق کل شیء۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ اس کا خالق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ انسان جب ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے کہ اللہ ہی کے کہنے سے ہوتا ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اللہ کو سب کچھ پہلے سے پتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، تو اس کے بعد انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک اطمینان، یہ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو قرار اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے کہ جو کھو گیا، جو رہ گیا، جو نقصان ہو گیا، جو مل گیا، اللہ نے یہی فرمایا نا، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ یہ جو کچھ تمہیں کوئی مسائل، پریشانیاں زمین میں، آسمان میں، کچھ بھی ہوتا ہے، ایک تو اللہ نے سب کو پہلے سے لکھا ہوا ہے، ان ذالک فی کتاب، اللہ جانتا بھی ہے، کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے۔ یہ اس لیے بتایا گیا تمہیں، اور یہ سب کچھ علم اس لیے دیا گیا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو نہ مل سکا، کوئی نقصان ہو گیا، اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اہل علم کے درمیان ایک مقولہ مشہور ہے، اذا جاء القدر عمی البصر، جب تقدیر کا فیصلہ آتا ہے، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، نظر نہیں آتا انسان۔ بعض اوقات کبھی آپ تجربہ ہوا ہو آپ کے ساتھ، گاڑی میں چند لوگ سوار ہوں، سامنے باقی لوگوں کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جس میں گاڑی لگ سکتی ہے، جا کر گاڑی چلانے والے کو وہ چیز نظر نہیں آتی، باقی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اندھے ہو، نظر نہیں آیا، وہ اندھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اذا جاء القدر عمی البصر، اللہ کے جب تقدیر کے فیصلے نافذ ہونے والے ہوتے ہیں تو انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ آپ کو کبھی کبھی بڑے فنکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، عقل مند، جن کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مار کھا جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آدمی، چھوٹے چھوٹے لوگ بیوقوف بنا کے چلے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسان کو یہ اطمینان نصیب ہوتا ہے، یہ قرار نصیب ہوتا ہے دل کے اندر کہ میرے پروردگار کا فیصلہ، اس لیے پریشان کیوں ہونا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، وہاں خودکشیاں زیادہ ہیں، پاگل پن، نفسیاتی مرض، لوگوں کا ایک دوسرے سے برتاؤ، نفسیاتی معاملات، اپنے آپ کو مار لینا۔ جس کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ ہوا ہے، یہ سب اللہ کی تقدیر میں۔ اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اپنی زندگی کو جب گزارو تو ایک بات یاد رکھنا، استعین باللہ ولا تعجز، جو تمہارے کرنے کے کام ہے وہ کرو،
اللہ سے مدد مانگو. اب وہ جو سوال وہ یہاں میں ذکر کر دوں تاکہ بات مسئلہ حل ہو جائے. یہی سوال صحابی نے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب سب تقدیر میں ہے، جب جفت الاقلام وطویت الصحف، جب یہ سارے صحیفے جو لوح محفوظ کے ہیں وہ لپیٹ دیے گئے ہیں، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. عبادہ بن صامت کا جو اپنے بیٹے کو نصیحت تھی وہ بھی میں نے آپ کو ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم قلم پیدا کیا، قلم کو کہا کہ لکھو. اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا قیامت تک ہونے والے ہر معاملے کو لوح محفوظ میں لکھ دو. صحابی نے بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو ففیم العمل، آدمی پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جو تقدیر میں ہوگا میں کچھ نہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل تو کرنا پڑے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے بندہ پیدا ہوتا ہے اس کام کی راہیں اس کو آسان ہوتی ہیں. آپ کا کچھ کرنا، سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر چیز تقدیر میں ہے. انسان کا کسی کام کو نہ کرنا یہ بھی تقدیر میں ہے، اور انسان کا کسی کام کو کرنا یہ بھی تقدیر میں ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی چیز، یہی الفاظ کہ کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر کے حساب سے چلتی ہے ہوتی ہے. حتی وضعک یدک علی خدک، اپنے یہ جو ہاتھ رکھ کر تم ایسے اپنے رخساروں پر بیٹھتے ہو، چہرے پر ہاتھ رکھ کے، یہ ہاتھ اٹھا کر رکھنا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ ہاتھ آدمی بندہ اٹھائے گا اور اتنے گال پر رکھے گا، پھر کب ہٹائے گا، کتنی دیر رکھے گا، انگلیوں کی کیفیت تفصیل کے ساتھ ایک ایک بندے کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. تقدیر میں میرا عمل کرنا بھی لکھا ہے، میں بغیر عمل کے میں کچھ نہ کروں وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے. اور انسان یہ سوال اس وقت کرتا ہے کہ جب اس نے اللہ کی عبادت میں عمل کرنا ہو یا گناہوں سے بچنا ہو. تو کہتا ہے گناہوں سے بچنا لکھا ہوگا تو بچ جاؤں گا، گناہوں سے بچنا لکھا ہوگا تو بچ جاؤں گا، اللہ نے نہیں لکھا میں گناہ کر رہا ہوں. یہ بات نہ شریعت تسلیم کرتی ہے نہ عقل تسلیم کرتی ہے، کیونکہ انسان دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور نقصان ہو جائے تو کبھی نہیں کہتا تقدیر میں لکھا ہوا تھا. عام آدمی جو اللہ کو نہیں مانتا یا اس کا تقدیر پر ایمان نہیں، کبھی بھی آدمی تیز رفتار گاڑی کے سامنے جا کر کھڑا نہیں ہو جاتا کہ موت لکھی ہوگی تو آ جائے گی، نہیں آنی ہوگی تو اللہ بچائے گا. آپ اور میں ساری تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اور تدبیروں پر پھر تقدیر غالب آتی ہے. کبھی میں بچ بھی رہا ہوتا ہوں پھر بھی کوئی نہ کوئی گاڑی آ کے ٹکر مار کے چلی ہی جاتی ہے. یہ تدبیر ہے جس کے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور تقدیر اس کے فیصلے ہیں. جس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تقدیر اور تدبیر کیا ہے، وہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کو چھوڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا یہ انسان کے اختیار میں بھی ہے. ایسا نہیں کہ انسان بے اختیار ہے، میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اپنی موج مستی کر رہا ہوں، اپنے سارے دنیا کے فائدے سمیٹ رہا ہوں، اپنے آپ کو دنیا کے نقصانات سے بچا رہا ہوں. تو شریعت کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں اپنے آپ کو عبادت کے اندر کیسے نہیں لگا رہا اور کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھ رہا، اور اس پر تقدیر کو اگر میں حجت بنا رہا ہوں تو بے وقوفی ہے. اب اس مسئلے میں آپ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا قضیہ سنیے. تقریباً تمام کتب حدیث میں، بخاری مسلم میں بھی ہے. ان کی ملاقات کہاں ہوئی، کب ہوئی، اس کا کوئی تذکرہ حدیث میں نہیں ہے. بہرحال ان دونوں بڑوں کی ملاقات ہوئی. آدم سب کے باپ ہیں، ابو الانسان ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، نبی ہیں، قابل احترام اور یقیناً قابل احترام شخصیت ہیں، ان پر ایمان ضروری ہے. لیکن بیٹے ہیں آدم علیہ السلام، ملاقات ہوئی. ذرا اپنی طبیعت کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم وہ آدمی ہو، اللہ نے تمہیں جنت میں ٹھہرایا، ہر نعمت دی، جنت کا لباس دیا، خود بھی اخرجتنا ونفسک من الجنہ، خود بھی نکل گئے، ہمیں بھی نکلوا دیا جنت سے. جنت میں رہتے، ہم بھی جنت میں آتے، نئی دنیا ہوتی، نہ ٹینشن ہوتی، نکلوا دیا. آدم علیہ السلام سے ہوا کیا تھا؟ اللہ نے منع کیا تھا درخت نہیں کھانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، تم میاں بیوی دونوں ہو، اس درخت کے پاس نہ جانا. وہ چلے گئے، اور جیسے انہوں نے فاكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ادھر یہ درخت کا پھل کھایا اور ادھر یہ جنت کی ساری نعمتیں یک لخت غائب، کپڑے غائب، سب کچھ ختم، اور پھر جنت سے نکال دیے گئے. اللہ نے منع کیا تھا، وہ کام کر دیا. یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی، بھائی ایک درختہ نہ کھاتے سکون سے ہم بھی رہتے، آپ بھی رہتے. اچھا
اب جو ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا باپ باپ ہوتا ہے، تو باپ تھے، اللہ یہ موسیٰ بتاؤ کہ اللہ نے تم سے کلام کیا، تمہیں انسانیت میں چنا کہ زمین پر تم اکیلے آدمی ہو جس سے اللہ نے کلام کیا، تمہارے لیے تورات کی لوحات اپنے ہاتھ سے لکھ کر تم پر بھیجی، کیا تورات میں تم نے نہیں پڑھا کہ یہ آدم نے یہ پھل کھایا اور جنت سے نکال دیا گیا، اور یہ تورات اللہ تعالیٰ نے میری اور تیری پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، لوح محفوظ تورات یہ سب پہلے سے لکھی ہوئی تھی، یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، جو چیز پہلے سے لکھی ہوئی تھی وہ میں کیسے نہ کرتا، وہ کیسے نہ ہوتی، جنت سے نکلنا کیسے نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، یہاں پر آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غالب آ گئے۔ مسئلے کو تھوڑا سا سمجھیے گا، گناہ پر تقدیر کو حجت بنانا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا گناہ کر رہا ہوں، دنیا کی کوئی عدالت بھی اس کو قبول نہیں کرتی۔ کوئی آدمی جرم کر کے آ جائے اور کہے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، سیدنا عمر کے حوالے سے ایک بات منسوب ہے، ان کے پاس ایک چور لایا گیا، اس نے کہا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، منسوب ہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں چوری کروں گا، تو اب یہ سزا وزا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا تیری تقدیر میں اگر لکھا ہوا تھا تو چوری کرے گا، تیری تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ تیرے ہاتھ کٹیں گے، وہ میں کاٹ رہا ہوں، میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں چور کے ہاتھ کاٹ۔ یہ انسان تقدیر کو گناہ پر حجت نہیں بناتا، انسان تقدیر کو مصیبت پر حجت بنانا سیکھتا ہے۔ مصیبت یہ تھی کہ جنت سے نکال دیے گئے۔ جس نقطے پر میں لانا چاہ رہا تھا، اس پورے خطبے کا لب لباب یہ تھا کہ انسان اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرے کہ مصیبت کے وقت اس کی زبان سے کچھ اور نہ نکلے، اور یہی نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا، مصیبت غلطیوں پر نہیں، گناہوں پر نہیں، خطاؤں پر نہیں۔ ہاں اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا اور اس گناہ کی توبہ کر لی، اس گناہ کو چھوڑ دیا، پھر کسی نے پوچھا گناہ گار تھے تم، گناہ کرتے تھے، تو انسان کہتے ہیں اللہ نے لکھا تھا، اب تو توبہ ہو گئی، بات ختم۔ لیکن جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو دنیا کے رزق کا معاملہ ہے، جو دنیا کے معاملات ہیں، جب مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، میرے مد مقابل کبھی میرا کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی کاروبار میں برابر والی دکان کا کوئی سیٹ ہوتا ہے، کوئی برابر والی فیکٹری کا ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے اپنے جھگڑے، اور ایسے جھگڑے ہیں کہ ایک دوسرے کے ہم قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ سب کچھ ہے حکم الہی سے، تو انسان کسی سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیتا ہے، کسی سے حسد کرنا چھوڑ دیتا ہے، دل اس کا مطمئن ہو جاتا ہے، یہاں کے مرض سے بچ جاتا ہے، یہاں کی بیماریاں جو ہے حسد کی، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو ایک دوسرے کے خلاف ہم نے دلوں کے اندر عداوتیں پانی ہے، حکم الہی اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ کیونکہ ہمیں جلن کس بات پر ہوتی ہے؟ جلن ہوتی ہے جب انسان کسی کو نعمت میں دیکھتا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو اللہ نے شہرت دی ہے، کسی کو کچھ اور دیا ہے، کسی کو عبادتیں دی ہیں، کسی کو کچھ بھی دیا ہے، انسان دیکھ کے جلتا ہے، اس کو کیوں ملا؟ بھائی اللہ کی تقسیم ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ اللہ کی تقسیم، اللہ نے تقسیم کیا، اس لیے کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کھا رہا ہے وہ اپنی، جب ماں کے پیٹ میں تھا وہ لکھوا کر آیا تھا، اس کے دانے کے کھائے بغیر وہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا، میں کیوں لڑوں کسی سے؟ جب انسان کو دل کے اندر یہ اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، دنیا کے جھگڑوں سے، دنیا کے معاملات سے پیچھے ہٹ، ایک عجیب قسم کی اس کو قناعت، جو یعنی ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے تمہارے لیے تقدیر میں جو تمہیں دے دیا ہے، تمہیں پتہ ہے جو مل رہا ہے وہ میری تقدیر میں تھا، جو جس حیثیت میں آج ہوں میری تقدیر میں تھا، اس پر راضی ہو جاؤ، تم دنیا کے امیر ترین آدمی بن جاؤ گے، جو میرے پاس ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو سمجھتا ہے مجھے اور چاہیے، اور سب سے بڑھ کر انسان کو ایک اطمینان، ایک مزید ایک نصیب ہوتی ہے، کسی سے جلتا ہے، کسی کی نعمت پر حسد نہیں کرتا تقدیر پر ایمان کی وجہ سے، لیکن کسی کو عبادت میں دیکھتا ہے، یہ آدمی عبادت کر رہا ہے، یہ آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے، اس آدمی کو اللہ نے بڑا مال نوازا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جیسا بننے کی خواہش کر لو، لا حسد الا فی الصفۃ، دنیا میں کسی کی طرح بننے کی خواہش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کسی کو دیکھ کر کے اللہ مجھے ایسا بنا دے، اللہ مجھے اداکار بنا دے، مجھے کرکٹر بنا دے، مجھے اس جیسا مشہور بنا دے، یوٹیوبر بنا دے، ٹک ٹاکر بنا دے، اتنا مال و دولت اللہ مجھے دے دے، میرے پاس بھی اتنی گاڑیاں ہوں، فیکٹریاں ہوں، دکانیں ہوں، دنیا کی عیاشیاں موج مستیاں ہوں۔ اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی کی طرح بننے کی انسان خواہش کرے،
سوائے دو لوگوں کے. ایک آدمی ہوا جس کو اللہ نے قرآن بعض روایت میں علم دیا ہے, قرآن دیا, اور وہ رات بھر قرآن پڑھتا ہے, دن بھر اس قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جس کو اللہ نے علم دیا ہے, جس کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے. دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ دو آدمی ہیں جن کو دیکھ کر تم یہ خواہش کرو کہ اللہ مجھے جیسا بنا. آخری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو سکھائی تھی, جو حدیث میں بیان کر رہا تھا وہ رہ گئی تھی ادھوری, اس کو میں پہلے پورا کر دوں. استعین باللہ ولا تعجز, اللہ سے مدد مانگو, کسی چیز میں اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو. جو تمہارے پاس وسائل ہیں ان کو استعمال کرو, یہ وسائل بھی تقدیر میں ہیں. اور اگر کوئی تکلیف, کوئی مصیبت, کوئی نقصان ہو جائے تو یہ مت کہو کہ لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا, اگر میں یوں کر لیتا تو یہ نقصان نہ ہوتا, اگر میں یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا, اگر میں تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر کے پاس اسپتال لے کے پہنچ جاتا تو مرتا نہیں, اگر یہ کام ایسے نہ ہوتا. اگر وگر کچھ نہیں ہے تقدیر میں, جو کچھ ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہے. اسی لیے انسان کے ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو یہ اپنی تدبیریں پیش کرنے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ تدبیر پر تقدیر غالب ہے. انسان کو پھر یہ چاہیے کہ یہ جملہ کہے, یہ یاد کر لیجیے جملہ, یہ ہمیشہ اپنی زبانوں پر رکھیے کہ قدر اللہ ما شاء فعل, یا قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ کا جو فیصلہ تھا, اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا, جو اس نے چاہا وہی ہوا. جو اللہ کی چاہت تھی, جو اللہ کے فیصلے تھے تقدیر میں, وہی نافذ ہوئے. انسان کو اللہ کے فیصلوں پر پھر یہ یوں کر لیتا, یوں, یہ نقصان ہونا تھا, میں کچھ بھی کرتا پھر بھی یہ نقصان ہوتا. اس لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے چھوٹے, تو ان کو پوری یہ بات سمجھائی. یا غلام احفظ اللہ احفظ کا بڑی طویل حدیث ہے, اور بڑی جاندار اور مضبوط حدیث ہے ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے. اس میں آخر میں الفاظ یہ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات اچھی طرح اپنے پلے سے باندھ لو کہ اگر یہ ساری انسانیت لو ان الامہ اجتمعوا یا اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا ما قد كتب اللہ لك, اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر مل کر تمہیں ایک کسی چھوٹی سی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہیں, نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہ لکھا ہو. لکھا ہوگا تو مل جائے گا. اور یہی سارے لوگ مل کر تمہیں ایک ذرے کا نقصان پہنچانا چاہیں, تب تک نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہ لکھا ہو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مصائب آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن ابھی بارش ہوئی, زلزلہ آتا ہے کہیں اور, میں محفوظ ہوتا ہوں, قریب قریب کے علاقے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں, اور میں اس کو سمجھتا ہوں کیا اپنی بڑائی برتری, میں بچ گیا, میں تھا, میں کچھ نہیں تھا, مجھ پر صرف اور صرف یہ فضل الہی ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ زمین ہل نہیں رہی, یہ چھت اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے, پانی برس رہا ہے تو میں محفوظ ہوں. اگر کوئی کسی کا نقصان ہوا, کوئی ڈوب گیا, کوئی پریشان ہوا, تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اور اس کے ساتھ یہ نقصان ہونا تھا. آخری جملہ, آخری بات کہ جو چیز انسان کے بس سے باہر ہو اس پر انسان کے لیے جزا و سزا اور حساب بھی نہیں ہے. جہاں انسان تقدیر کے آگے مجبور ہے, کیونکہ کچھ چیزوں میں ہماری نہیں چلتی, جہاں تک ہماری تدبیر ہے وہاں ہمارا حساب ہے. جہاں ہماری تدبیر رک جاتی ہے اور تقدیر آ جاتی ہے وہاں حساب نہیں ہوتا. کسی مصیبت پر مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے کہ مصیبت آئی تو اس پر کوئی سزا ہو, کوئی جزا ہو, کوئی ثواب ہو. کسی کے مرنے جینے پر, ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے, طبعی موت مر جاتا ہے, اس کے مرنے پر اس سے کوئی حساب نہیں ہے. ہاں اگر اپنا فعل کرتا ہے, اپنے آپ کو مارتا ہے, خودکشی کرتا ہے, یہ اس کا عمل تھا, اس پر اس سے حساب ہوگا. یہ اس کی تدبیر تھی, آگے تقدیر ہے. بندے کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے, بڑی راحت میں آ جائے, اور پھر وہ وہی کام کرے جو اپنے رب سے اس کو کرنا چاہیے کہ اپنی دعاؤں سے, اپنی التجاؤں سے جو تقدیریں فرشتوں کو عطا کر دی گئی ہیں, جو تقدیریں نیچے دے دی گئی ہیں, اللہ مجھے وہ اصل تقدیر جو لوح محفوظ میں ہے, جس کے مطابق میرا دعا کرنا بھی لکھا ہے, اللہ مجھے توفیق بھی دے اور میں دعائیں کرتا رہوں اور اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتا رہوں. اور جو میرے بس میں ہے کوشش کرنا, جو میرے اختیار میں ہے, اللہ مجھے وہ توفیق بھی عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.